پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مسلسل ڈرون حملے اور کس طرح خبر بڑی ہوتے ہوتے چھوٹی ہوگی اور اب نہ ہونے کے برابر ہے. سینیٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. استاد رفیق صاحب ایز اے پوائنٹ. میں مزاری صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کہتے قبائلیوں کے ساتھ بات کرو. کون سے قبائلی بیچارہ ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے. جو عوام ہے وہ تو آپ کے ساتھ نہ لڑ رہے ہیں نہ کہیں اور کہیں لڑ رہے. وہ تو معصوم ہیں. اس سے کیا ڈائلاگ کرو گے؟ جو لوگ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے نام لے کہ کن جو لوگ ہیں جو یہاں یہ کاروائی کر رہے ہیں یا ادھر یہ کاروائی کر رہے ہیں, جس سے ہم دنیا میں بھی بدنام ہو رہے ہیں, ہمارا اپنے بھی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے, ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں. وہ تو اور ہے. ان کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, وہ کون سے لوگ ہیں نا, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے, پہلے تو بیٹھ جائے نا کہ کون سے ایک فہرست بنا دے. یا تو وہ ایگریمنٹ جو وہ کہہ رہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اگر وہ ایگریمنٹ آپ وائلیٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. تو پھر مجھے تو پہلے یہی تو بات پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بات کی. سعد رفیق صاحب آپ کا نقطہ. جی سعد صاحب. میں طلعت بھائی یہ کہنا چاہ رہا تھا, چونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا آپ نے موضوع جو ہے اس کو چھیڑا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پر بات کر اگر ہم پاکستانی بن کر بات کریں اور اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن نہ لیں تو اس کا زیادہ بہتر تجزیہ میرا خیال ہے کیا جا سکتا ہے. ایک تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ افواج جو ہے ہماری, یہ سیاسی قیادت کو پورا سچ انہیں بتانا چاہیے. انہیں عادت نہیں ہے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کی, اور یہ کبھی پوری بات نہیں بتاتے. یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے. قومی سلامتی کی پالیسی محض افواج کا کام نہیں ہے بنانا, اس میں منتخب سیاسی قیادت سے گائیڈ لائن دی جانی چاہیے. یہ کبھی گائیڈ لائن نہیں لیتے, صرف بات کرنے کی حد تک اور سننے کی حد تک لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور المیہ جو اس وقت رونما ہو چکا ہے وہ افواج کے لیے بدقسمتی سے ہے کہ پاکستانی افواج کا سپریم کمانڈر یعنی صدر مملکت اگر وہ اپنی فوجی قیادت کے خلاف سازشوں میں بدقسمتی سے ملوث ہو اور ان سے بچنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگے, تو مجھے بتائیں کبھی کیری لوگر بل کی شکل میں اپنی افواج کو جو ہے وہ ان کے خلاف ابیوزو لینگویج اور دھمکی امیز جو لینگویج ہے وہ استعمال کروائے جائے اس کے حسین حقانی کے ذریعے, تو صدر ریاست میں یعنی سپریم کمانڈر جو ہے فوج کا اس میں اور فوجی قائدین کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ تو ٹوٹ گیا ہوگا. لیکن میں اگر آپ کے بات کیجئے گا, لیکن ایک وضاحت چاہوں گا. تو پھر یہ تو منتخب قیادت ہے نا, یہ میمو والی جو قیادت ہے یہ تو منتخب قیادت ہے نا, پیپلز پارٹی کی قیادت ہے, کو چیئر پرسن ہے. تو اگر اس کے اوپر بھی اعتراض ہے تو پھر کس منتخب قیادت کی بات کریں؟ ان سب کو نکال دیں. یہی منتخب قیادت ہوئی نا آپ کی. نہیں, میں اس پہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں طلعت بھائی. تو اسی لیے تو ہم یہ صرف مہنگائی, کرپشن اور لوڈ شیڈنگ ہی تو ایشوز نہیں ہے. یہ جس ایشو کو آج آپ نے اٹھایا ہے, یہ پاکستان کی قومی خود مختاری کو جس بری طرح روندا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. دنیا میں قوموں نے اس چیز کو برداشت ہی نہیں کیا ہے. تو یہ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ان سے بات کی ہے, بہت بات کر کے دیکھی ہے, بہت بحث کی ہے, بڑی تنقید کی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور نیا مینڈیٹ ہو تاکہ نئی سیاسی قیادت آئے جو ایک کانفیڈنس اور اعتماد ہو جس کے پاس قوم کا, اور توقع ہو کہ ایک ایسی قیادت آ جائے جو امریکہ کے سامنے جھکی نہ ہو اور جو فوجی قیادت کے ساتھ بھی بات برابری کی سطح پہ کر سکے بلکہ بالادستی کے ساتھ کر سکے. لیکن اس کے یعنی اگر موجودہ سیاسی قیادت کو, منتخب سیاسی قیادت جو حکومت میں ہے, اس کو اگر فوج اعتماد میں نہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نظر میں نہیں, میں بالکل یہ بات کبھی نہیں کہوں گا. حالانکہ نہیں, تو ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک مجھے موقع تو دیں سوال طلعت بھائی, آپ نے ڈال دیا ماشاءاللہ. حالانکہ صدر ریاست جو ہیں, جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں, ان کے جو ان کے کام ہے, بعض جو واقعات سامنے آئے ہیں اس سے یقیناً ایک عدم اعتماد کی فضا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو ہے وہ پاکستانیوں کے اندر پیدا ہوئی ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود جب تک یہ لوگ صدر اور وزیر اعظم ہیں, جتنے دن ہمیں انہیں بھگتنا ہے یا برداشت کرنا ہے, تو میں بطور ایک ڈیموکریٹ کے یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ فوج جو ہے وہ ایک منہ زور ہو اور وہ اپنی مرضی کرتی رہے. وہ تو پہلے ہی کافی منہ زور ہے. لیکن مجھے بات پوری کرنے دیں ذرا ایک منٹ. میں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے بتایا جائے ڈرون حملوں کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں فورن آفس کے ذریعے یا ہماری وزارت خارجہ کے ذریعے کب آواز بلند کی, کب اقوام عالم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی. پچھلے 4 برس میں یہ بات ٹھیک کی گئی ہے, شیریں مزاری صاحبہ کر رہی تھی, سیاسی حل تلاش کرنے کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی گئی. یہ کوئی نہیں کہتا, نہ شیریں مزاری صاحبہ کہیں گی نہ میں کہوں گا زاہد خان صاحب, کہ آپ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, بم پھاڑتے ہیں, ان سے مذاکرات کریں. لیکن یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ اس ملک میں جو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہ باغی ہو گئے ہیں اور وہ حملے کر رہے ہیں, کیا ان سبوں کو قتل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ آگے کس طرح چلیں گے؟ ٹھیک, آگے کیسے؟ آخری جملہ میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بطور پاکستانی کے کہ ڈرون حملوں کو پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دونوں کی خاموش تائید حاصل ہے.
مہربانی کر کے میں باقی سیاستدانوں کو بھی کہوں گا، صرف سیاسی حکومت کو ہم ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی گردن میں رسا فٹ کرنا آسان ہوتا ہے، بات ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اب یہ اسامہ بن لادن کی موجودگی ابتا بعد میں اس کا پتہ رکھنا شیریں مزاری صاحبہ کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری تھی، یا زاہد خان صاحب کی ذمہ داری تھی، اس پہ آتے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کی اس پہ آتے ہے، ہیں، ہمارے گھر میں بھی خرابی ہے۔ اس پہ آتے ہیں